اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ التصرف فی عقد الحمل او متعلقہ بتوصیہ فَإِذَا قَالَ صَوْبُ الْمُصَلِّي يَلْزَمُ أَن يَكُونَ طَاهِرًا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَقَدْ وَسَّعَ مُتَعَلِّقَ الْحُكْمِ إِلَى الطَّهَارَةِ الثَّابِتَةِ حَتَّى بِالْأَصْلِ جیم التصرف فی عقد الحمل بتضییقہ وَهَذَا كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فَإِنَّهَا بِحُكْمِ نَظَرِهَا إِلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْعَنَاوِينِ الْأَوَّلِيَّةِ تُضَيِّقُ مَحْمُولَاتِهَا وَتُخَصِّصُهَا بِغَيْرِ صُورَةِ الْحَرَجِ ومثله قوله لا ضرر ولا ضرار بالنسبة إلى سائر الأحكام فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج والضرر۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو بھائیو، بحث ہماری تعارض ادلہ کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ یہ تعارض ادلہ کی بحث مہم ترین بحث علم اصول میں شمار ہوتی ہے، اور تعارض کا معنی یہ ہے کہ دو دلیلیں ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کر رہی ہوں۔ ایک دلیل کہے کہ وہ جو دوسری ہے وہ جھوٹی ہے، اور دوسری کہے کہ یہ میرے مقابلے والی جھوٹی ہے۔ ہر دلیل دوسری دلیل کی تکذیب کرے، یعنی یہ دلیل کہے وہ دلیل جھوٹی ہے، مولا سے صادر نہیں ہوئی، دوسری دلیل بھی زبان حال سے کہے کہ وہ جھوٹی ہے، مولا سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعارض۔ اور یہ جو تعارض ہے کبھی کبھی یہ زائل ہو جاتا ہے، تأمل کرنے سے یہ تعارض زائل ہو جاتا ہے، یعنی دو دلیلوں کو جمع کر دیتے ہیں اور وہ جو تعارض ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ تعارض زائل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو فصلوں میں بحث شروع کی، ایک تعارض غیر مستقر کی، اور کہا کہ دوسری فصل میں بات کریں گے تعارض مستقر کی۔ تعارض غیر مستقر یعنی وہ تعارض جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تأمل کرنے سے وہ تعارض زائل ہو جاتا ہے۔ وہ تعارض جو تأمل کرنے سے زائل ہو جاتا ہے، وہ تعارض بین الخبرین، وہ تعارض جو مستقر نہیں ہے، یزول بالتأمل، تأمل کرنے سے وہ تعارض زائل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تعارض غیر مستقر جو تأمل کرنے سے زائل ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع عرفی۔ اس کو جمع عرفی یا جمع شاہد فی مقابل الجمع تبرعی، اس جام کو جمع عرفی کہا جاتا ہے۔ تعارض غیر مستقر یعنی جب دو دلیلوں کو جمع کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع عرفی، یا کہیں جمع شاہد۔ جمع تبرعی کے مقابلے میں جمع تبرعی وہ جمع ہیں جو بلا شاہد اور بلا کرینہ ہوتی ہے، یعنی من گڑت جمع جو ہوتی ہے اس کو جمع تبرعی کہا جاتا ہے، اور جمع عرفی وہ ہوتی ہے جس کی جمع پر کوئی قرینہ موجود ہو۔
उसके बाद हमने ये भाइयों को बताया कि जम्ए उर्फी के ज़वाबित उसूलियों ने बताए हैं। जम्ए उर्फी के कुछ ज़वाबित उसूलियों ने बताए हैं, वो तकरीबन 5 थे। तखस्सुस, नंबर 2 वुरूद, नंबर 3 हुकूमत, नंबर 4 तखसीस, नंबर 5 तकदीमुल अज़हर अला ज़ाहिर। ठीक हो गई बात। तखस्सुस क्या था? 2 दलीलों में से एक का मौजू दूसरी दलील के मौजू से खारिज हो हकीकतन। 2 दलीलों में एक दलील का मौजू दूसरी दलील के मौजू से खारिज हो हकीकतन व तकवीनन, तो इसको तखस्सुस कहा जाता है। एक दलील का मौजू दूसरी दलील के मौजू से ही खारिज हो हकीकतन, तो उसको तखस्सुस। वुरूद किया है वो भी यही है कि एक दलील का मौजू दूसरी दलील के मौजू को क्या कर दिया गजान? 2 दलीलों में एक दलील दूसरी दलील के मौजू को ही ख़त्म कर दे हकीकतन, लेकिन शारे की मदद से। शारे की मदद से इसको कहते हैं वुरूद। वुरूद हो व रफ़ अहद दलीलैन मौजू व दलील आखर हकीकतन लकिन्ना बेइनायत शारे। वुरूद क्या है? 2 दलीलों में से एक दलील दूसरी दलील के मौजू को ख़त्म कर दे हकीकतन। एक दलील दूसरी दलील के मौजू को ही हकीकतन ख़त्म कर दे, लेकिन शारे की मदद से हो, तो इसको क्या कहते हैं? वुरूद। ये दलील वारिद है, ठीक है ना। वारिद वुरूद क्या होता है कि एक दलील दूसरी दलील के मौजू को ही उठाकर फेंक देती है, ख़त्म कर देती है उसका मौजू, लेकिन शारे की मदद से ये काम करती है। ठीक है, जैसे अमारा बाकी उसूल अमलिया पर क्या आएगा जान? मुकद्दम है। अमारा वारिद है बाकी उसूल अमलिया पर। बरात अकलिया कहाँ जारी होती है? अदमुल बयान। ठीक है या नहीं? बरात अकलिया जारी होती है जहाँ बयान ना हो। अमारा कहती है मैं बयान हूँ, आना बयान। बयान के होते हुए अदमुल बयान जारी नहीं होता है। इश्तिगाल कहाँ जारी करते हैं? मौजू इश्तिगाल था एहतिमाल इकाब। अमारा कहती है कि यहाँ एहतिमाल इकाब नहीं है। अमारा आके कहती है यहाँ एहतिमाल इकाब नहीं है, ताकि आप इश्तिगाल जारी करो। अमारा वारिद है और उसूल अमलिया के मौजू को क्या करती है अगजान? उठा देती है। उसके बाद अगजान हुकूमत को कल थोड़ा सा मैंने छेड़ा था शुरू से, आज उसको कामिल करना है। हुकूमत क्या है? हुकूमत ये है कि 2 दलीलों में से एक दलील दूसरी दलील पर नाज़िर हो और उसकी तफसीर कर रही हो। दलील नाज़िर को दलील हाकिम कहा जाता है, और जिसकी ये दलील हाकिम तफसीर कर रही है, यानी मंजूर इलैह, जिस पे ये नज़र है, जिसकी ये तफसीर कर रही है, उसको दलील महकूम कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी जब देखें हम दलील हाकिम और दलील महकूम आपस में टकरा रही हैं, तो वहाँ ये जो तारुद है, ये तारुद नहीं होता, बल्कि दलील हाकिम दलील महकूम की तफसीर कर रही होती है और उसकी वजाहत कर रही होती है। उन 2 के दरमियान कोई तारुज नहीं होता है। दलील हाकिम दलील महकूम के मौजू को या वसी करती है, या दलील हाकिम दलील महकूम के मौजू को तंग करती है। ठीक है, या दलील हाकिम दलील महकूम के महमूल को क्या करती है?
وسیع کرتی ہے یا دلیل حاکم دلیل محکوم کے محمول کو تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کام ہے دلیل حاکم کا. اچھا, دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع کو یا وسیع کرتی ہے یا موضوع کو کیا کرتی ہے آقا جان, تنگ کرتی ہے, یا دلیل حاکم دلیل محکوم کے کیا کرتی ہے, محمول کو وسیع کرتی ہے یا اس کے محمول کو تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا, تو یہ جو تعارض ہوتا ہے, تعارض ہو رہا ہوتا ہے دو دلیلوں میں حاکم اور محکوم میں, یہ اس صورت میں ہے جب دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع کو یا محمول کو تنگ کرتی ہے. تنگ کرنے کی صورت میں تعارض ہوتا ہے. جب یہ موضوع یا محمول کو دلیل حاکم وسعت دے رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں تعارض نہیں ہوتا ہے. تنگی والی صورت میں یہ کیا ہو جاتا ہے, تعارض ہوتا ہے, اور پھر یہ دلیل حاکم دلیل محکوم کے جو ہے وہ جو تعارض ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے, کل بھی وضاحت کی تھی. ممکن ہے پتہ نہیں کس حد تک یہ مطلب پہنچا تھا کہ دلیل حاکم کس طرح دلیل محکوم کے موضوع کو کیا کرتی ہے آقا جان, وسیع کرتی ہے. جیسے مثلا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو, یہی نماز جو روزانہ پنجگانہ پڑھتے ہیں, اس کے لیے وضو کرو. ٹھیک ہے, یہ ایک دلیل آئی کہ نماز کے لیے وضو کرو. ٹھیک ہے, پھر ایک اور دلیل آئی ہے الطواف بالبیت صلاتن, طواف جو بیت یعنی بیت اللہ کا طواف ہے وہ بھی صلات ہے. تو یہاں یہی الطواف بالبیت یہ دلیل حاکم ہے, اور وہ جو کہا گیا ہے نماز کے لیے وضو ہے وہ دلیل محکوم ہے. اس حاکم نے آ کر اس کے محکوم کے موضوع کو کیا کر دیا گا جان, وسیع کر دیا ہے. یعنی کیا کہا ہے, یہ کہا ہے کہ طواف علی البیت بھی نماز کے مصادیق میں سے ہے. ہر وہ چیز جو نماز میں شرط ہے وضو وغیرہ, اس میں بھی کیا ہے, شرط ہے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان. اسی طرح مثلاً ایک کوئی اور مثال آپ کی خدمت میں لے لیتے ہیں کہ یہ کہے کہ لا صلاۃ الا بطہور. اس طہور سے مراد ذہن میں کیا آتا ہے, وضو ہے. طہور شرط صلاۃ ہے, طہارت شرط صلاۃ ہے. ٹھیک ہے, یہ دلیل. اچھا, دوسری دلیل کیا آئی, التراب عہد الطہورین. ٹھیک ہے, یہ بنے گی التراب عہد الطہورین, یہ بن جائے گی حاکم, اور الطہور شرط للصلاۃ وہ دلیل ہو جائے گی محکوم. یہ حاکم آ کر التراب عہد طہورین جو ہے یہ اس پہلی دلیل کے موضوع کو کیا کر رہی ہے آقا جان, وسیع کر رہی ہے. موضوع کو وسیع کر رہی ہے. کہنا چاہتی ہے کہ طہارت ترابیہ بھی کیا ہے, طہارت ہوتی ہے. طہارت تیمم بھی طہارت میں ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, البتہ یہ جو ہے دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع کو وسیع کرتی ہے یا تنگ کرتی ہے, یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہیں, ادعاءً ہے. اچھا, دلیل حاکم دلیل محکوم کے دائرے کو تنگ کرتی ہے. جہاں دلیل حاکم دلیل محکوم کے دائرے کو تنگ کرتی ہے, جہاں یہ مثالیں دی تھیں لا شک
शक्का लिकसीर शक ला शक्का लिल इमाम माहिफ़िल मामूम। ये क्या है? ये दलील हाकिम है। दलील महकूम कौन सी है आगा जान? दलील महकूम कौन सी है? वो जो मतलब है अहकाम शक हैं उनके लिए ये दलील क्या है आगा जान? हाकिम है। शक के लिए अहकाम है ना, शक के लिए अहकाम हैं। 3 और 4 में शक करो तो क्या करना है? शक के अहकाम है ना, वो शक वाले अहकाम क्या करने वाले? इदा शककता फबना अलल अक्सर, मसलन जैसे इदा शककता फबना अलल अक्सर इतलाक रखता है, हर तरह के शक को शामिल है। ये हो जाएगी दलील महकूम और ये बनेगी हाकिम। ला शक्का ले कसीर शक ये या ला शक्का ले इमाम माहिफ़िल मामूम ये आएगी और उसके जो मौजू है उसको ये क्या कर देगी? क्या कर देगी? उसके मौजू को तंग कर देगी। ठीक है, और आकर क्या कहेगी कि यहाँ इन मवारिद में इद्दियान ये है कि गोया शक ही नहीं है, इनमें असलन शक ही नहीं है। ला शक्का ले कसीर शक ये आकर उस दलील के मौजू को तंग करेगी कि यहाँ असलन गोया शक ही नहीं है। ठीक है, ये बहसें तो जनाब अली गुज़श्ता थीं, कल भी पढ़ी थीं। ठीक है, आज दोबारा उनका थोड़ा तकरार किया है आगा जान। और आज की बहस ये है कि दलील हाकिम दलील महकूम के महमूल को क्या कर रही है? वुसअत दे रही है, या दलील हाकिम दलील महकूम के महमूल को तंग कर रही है? ये आज हम आपकी खिदमत में पढ़ रहे हैं। दलील हाकिम दलील महकूम के महमूल को वसी कर रही है, या दलील हाकिम दलील महकूम के महमूल को तंग कर रही है? ये हम सूरत पढ़ रहे हैं आपकी खिदमत में। जैसे कहा गया है सौबुल मुसल्ली यल्ज़मु अन यकून ताहिरन, मुसल्ली का लिबास ज़रूरी है कि वो ताहिर हो। मुसल्ली का लिबास क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। ठीक है, ये एक दलील। दूसरी दलील आई कुल्लु शैइन ताहिर हत्ता तअलम अन्नहु कदिर, हर चीज़ पाक है हत्ता कि इल्म हो जाए कि वो नजिस है। ये कुल्लु शैइन वाली दलील जो आ रही ना, कुल्लु शैइन ताहिर, ये बनेगी हाकिम। सौबुल मुसल्ली अन यकूना ताहिरन वो होगी महकूम। ये दलील हाकिम आकर उस पहली के मामूल को क्या कर रही है? वसी कर रही है, यहाँ वुसअत कर दे रही है। दलील हाकिम दलील महकूम के मामूल को क्या कर रही है बच्चे? वसी कर रही है। ठीक है ना, किसी की तहारत जिस तरह इल्म के साथ हो कि मैंने तहारत की है, उसी तरह जो तहारत असल से साबित हो कुल्लु शैइन ताहिर वो भी तहारत ही है। ठीक है ना, जिस तरह तहारत इल्म से होती है कि इल्म हो कि मैं तहारत से हूं, इसी तरह असल से भी तहारत होती है। असल वाली भी तहारत ही है, कुल्लु शैइन ताहिरत तअल्लम अन्नहु कदिर वाली। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इसने क्या किया है? हुक्म के मुतल्लिक को वसी किया है, यानी तहारत साबिता है हत्ता बिल असल, तहारत साबित होती हत्ता असल के जरिए से भी तहारत साबित हो जाती है। जिस तरह तहारत इल्मन साबित होती है, असल से भी साबित होती है। ठीक है गजान, अभी एक और आपकी खिदमत में पेश करूं, जहां दलील हाकिम दलील महकूम के महमूल को तंग कर रही है। तंग कर रही है, तंग करने वाली मिसाल,
مثلاً ایک آئی ہے جناب اقیم الصلاۃ کتب علیکم الصیام، نماز واجب ہے، اقیمو قائم کرو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ دلیلیں کیا کہتی ہیں؟ ہر بندے پر روزہ واجب ہے، ہر بندے پر نماز واجب ہے، مطلق ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل آئی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے۔ اس نے آ کر اس پہلے والی دلیل کے محمول کو کیا کیا آگے جان؟ تنگ کر دیا، اس کے حکم کو تنگ کر دیا کہ ہر بندے پر روزہ واجب ہے، لیکن اس پر واجب ہوگا جس کے لیے عسر و حرج نہ ہو۔ ہر بندے پر روزہ واجب ہے جس کے لیے عسر و حرج نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ جس کے لیے عسر و حرج ہو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، ما جعل علیکم یہ حاکم بنی ہے اس پہلی کے لیے، اس کے محمول کو تنگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح بن گئی ہے میرے بچے، میرے عزیزو، ٹھیک ہو گئی بات؟ جی آ جائیے، اس کو پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ التصرف فی عقد الحمل او متعلقہ بالتوصیہ، پیچھے سے کیونکہ حکومت چل رہی ہے نا، دلیل حاکم اسی کو لے کر آؤ۔ تصرف کرتی عقد الحمل یعنی محمول میں، او متعلقی بتوسیع ہی، اس محمول کو کیا کرتی ہے؟ وسیع کرتی ہے۔ التصرف فی عقد الحمل او متعلقی بتوسیع ہی، یعنی اس کو وسیع کرتی ہے۔ فَإِذَا قَالَ الثَّوْبُ الْمُصَلِّ يَلْزَمُ أَن يَكُونَ طَاهِرًا، جب مولا کہے ثوب مصلی لازم ہے کہ وہ پاک ہو۔ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ كَذِرٌ، وَقَالَ اور کہے ہر چیز پاک ہے، حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ كَذِرٌ، حتیٰ کہ آپ کو علم ہو جائے کہ وہ نجس ہے۔ فَقَدْ وَسَّعَ مُتَعَلِّقَ الْحُكْمِ إِلَى الطَّهَارَةِ الثَّابِتَةِ حَتَّى بِالْأَصْلِ، فقد وسع متعلق الحکم، پس کیا کیا آگا جان؟ اس دلیل نے، کل شین طاہر والی نے وسیع کیا ہے متعلق حکم کو کہ طہارت ثابت ہے حتی بالاصل، حتی اصل کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ التصرف فی عقد الحمل بتضییقہ، جیم دلیل حاکم دلیل محکوم کے محمول کو کیا کرتی ہے؟ تنگ بھی کرتی ہے۔ التصرف فی عقد الحمل بتضییقہ، تصرف کرتی ہے عقد حمل یعنی محمول میں، بتضییقہ اور محمول کو تنگ کرتی ہے۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فَإِنَّهَا بِحُكْمِ نَظَرِهَا إِلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْعَنَاوِينِ الْأَوَّلِيَّةِ تُضَيِّقُ مَحْمُولَاتِهَا وَتُخَصِّصُهَا بِغَيْرِ صُورَةِ الْحَرَجِ۔ فَإِنَّهَا بِحُكْمِ نَظَرِهَا، فَإِنَّهَا یہ آیا، بِحُكْمِ نَظَرِهَا إِلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّهَا یہ آیا، ما جعل علیکم یہ آیا کیا ہے؟ ناظر ہے احکام شرعیہ جو مترتب ہوتے ہیں عناوین اولیہ پر، یہ آیا ما جعل علیکم ناظر ہے احکام شرعیہ جو مترتب ہوتے ہیں عناوین اولیہ پر۔ عناوین اولیہ الصوم واجب، یہ شامل ہے صوم جو ضروری ہے، اس کو بھی یہ
شامل ہے، اس کو بھی یہ شامل ہے. تضیق محمولاتها وتخصص بغیر صورت الحرج، یہ آیا ٹھیک ہے نا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج والی یہ کیا کرتی ہے؟ تضیق محمولاتها، ہاں احکام شرعیہ جو مرتب ہوتے ہیں عناوین اولیہ پر، یہ آیا کیا کر رہی ہے؟ تضیق محمولاتها، ہاں احکام شرعیہ کے محمول کو تنگ کر رہی ہے. وتخصصها، اور احکام کے جو ہے محمول کو خاص کر رہی ہے. بغیر صورت الحرج، بغیر صورت حرج کے. ومثلہ قولہ، اور اسی کی مثل ہے قولہ لا ضرر ولا ضرار بالنسبت الی سائر الاحکام، اور اسی کی مثل ہے قول لا ضرر ولا ضرار بھی اسی کی نسبت ہے بالنسبت الی سائر الاحکام، باقی احکام کی نسبت. فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج والضرر، وضو واجب ہے ٹھیک ہے، محدد محدود ہے، بعدم الحرج والضرر، عدم حرج اور ضرر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ محدود ہے. فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج والضرر، وضو واجب ہے اور وہ محدود ہے عدم حرج اور ضرر کے ساتھ ٹھیک ہے نا. وضو واجب ہے لیکن وہ محدد ہے، اس کی حد بندی یہ ہے کہ حرجی اور ضرری نہ ہو. والحاصل ان مقوم الحکومت اتخاذ الدلیل لنفسہ موقف الشر والتبیین، حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مقوم حکومت کیا ہے کہ دلیل اپنے آپ کو، یہ دلیل حاکم اپنے آپ کو کیا قرار دیتی ہے؟ موقف الشر والتبیین، یہ دلیل حاکم شر کا کردار ادا کرتی ہے اور تفسیر کا کردار ادا کرتی ہے. فتکون النتیجۃ اما تصرفا فی عقد الوضع او الحمل اما بالتوسیع او بالتضییق، نتیجہ یہ ہے کہ یہ تصرف کرتی ہے فی عقد الوضع موضوع میں، او الحمل یا محمول میں تصرف کرتی ہے ٹھیک ہے. فتکون النتیجۃ، نتیجہ یہ ہے کہ اما تصرفا فی عقد الوضع، یہ دلیل تصرف کرتی ہے عقد وضع موضوع میں، او الحمل یا محمول میں کیا کرتی ہے؟ اما بالتوسیع یا وسیع کرتی ہے، او بالتضییق یا تنگ کرتی ہے. ولکن التعارض ورفعہ بالحکومت مختص بصورت التضییق لا التوسیع، لیکن تعارض ورفعہ اور رفع تعارض بالحکومت، حکومت کے ساتھ مختص بصورت التضییق، تضییق کی صورت میں مخصوص ہے. یہ جو تعارض ہو رہا ہے نا حاکم اور محکوم میں، صرف اس صورت میں ہے کہ جب دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع یا محمول کو کیا کرتی ہے؟ تنگ کرتی ہے، تو اس صورت میں یہ تعارض آتا ہے. لیکن التعارض ورفعہ بالحکومت، لیکن تعارض و رفع تعارض حکومت کے ساتھ مختص بصورت تضییق، تضییق کی صورت کے ساتھ مختص ہے، لا التوسیع وسعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ولیس فیہا ای تعارض حتی تعالج بالحکومت، توجہ فرما رہے ہو، لا التوسیع ولیس فیہا ای تعارض، فیہا اس توسیع میں وسعت والی صورت میں تعارض ہی نہیں ہے، حتی تعالج بالحکومت، حتیٰ کہ حکومت کے ذریعے اس کا کیا کیا جائے؟ علاج کیا جائے. بخلاف صورت تضییق، تضییق اور تنگ کرنے والی صورت کے خلاف، فالتعارض محقق، تعارض محقق ہے، لیکن یقدم الحاکم علی المحکوم فی عرف اہل التقنین فلاحظ، لیکن حاکم مقدم ہے محکوم پر عرف اہل قانون، اہل تقنین اہل قانون گزار میں، فلاحظ پس اس کا لحاظ کرو. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ الحمدللہ حکومت کی بات بھی تمام ہو گئی، حکومت کی بحث بھی ہماری تمام ہو گئی.
اللہ کرے میں نے یہ بحث حکومت کی اپنے بھائیوں کی خدمت میں پہنچا دی ہو، مجھے یہ خطرہ ہے بعد یہ نہ سمجھ لیں جیسے کسی کی حکومت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں مثلا نواز شریف کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ سمجھ کے ہم بیٹھے ہوں کہ حکومت سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے تھوڑا کبھی کبھی بعض کی وجہ سے مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں ہم کو یہ نہ سمجھ بیٹھے حکومت کیا آ گئی ہے۔ نہیں بھائیو، حکومت سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک یہ دلیل ہے، دوسری دلیل کو فرض کرو ایک کوئی اور دلیل ہے، ان دونوں دلیلوں میں لگ رہا ہے کہ یہ دلیل کچھ اور کہتی ہے، وہ دلیل کچھ اور کہتی ہے، ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے تعارض۔ جب تعارض ہو رہا ہے تو تعارض کو ختم کرنے کے کچھ موارد ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جو اصولیوں نے بیان کیے، اصولیوں نے بیان کیے ہیں نا 5 قواعد جامع عرفی کے، جمع کرنے کے 2 دلیلوں کو جمع کرنے کے جو اصولیوں نے قواعد بتائے، ٹھیک ہے، تعارض ختم ہو جائے، جمع ہو جائیں دلیلیں، ان میں سے ایک پڑھ رہے تھے حکومت۔ حکومت کی میں نے یہاں علم اصول فقہ میں اس طرح توضیح دی نا کہ 2 دلیلیں ہوں لیکن ان میں ایک دلیل دوسری دلیل کی وضاحت کر رہی ہو، ٹھیک ہے، تو جو دلیل وضاحت کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں حاکم یا حکومت، جس کی وضاحت کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں محکوم، دلیل محکوم۔ وضاحت کرنے والی دلیل حاکم کہلاتی ہے، حکومت یہی ہے۔ ایک دلیل دوسرے کی تشریح کرے گی، تشریح کرنے والی، وضاحت کرنے والی کو دلیل حاکم کہا جاتا ہے، اور جس کی یہ تفسیر کرے گی کہ اس سے مراد یہ ہے، جس کی کرے گی اس کو دلیل محکوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں یہ ہے۔ اور پھر عرض کیا بھائیوں کو کہ یہ دلیل حاکم جو دلیل محکوم کی تفسیر کر رہی ہوگی یا اس دلیل محکوم کے موضوع کو، توجہ ہے، موضوع کو وسیع کرے گی، یا یہ حاکم دلیل محکوم کے موضوع کو تنگ کر دے گی۔ یہ ایک مطلب۔ پھر یہ کہا ہے کہ یہ دلیل حاکم دلیل محکوم کے حکم کو یا محمول کو وسیع کرتی ہے، یا دلیل حاکم دلیل محکوم کے محمول کو یا حکم کو تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بحث تھی اس میں۔ اور پھر مختلف مثالیں آتی رہیں، وہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں نا بندہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر پیش کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب ہمارا حکومت والا بھی تمام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی چیز قواعد جامع عرفی میں چوتھی چیز کیا ہے؟ قواعد جامع عرفی، جو جامع عرفی کے قواعد ہیں ان میں چوتھی چیز کیا ہے؟ تخصیص۔ تخصیص کیا ہوتی ہے اگر جان؟ تخصیص میں جو ہے خروج حکمی ہوتا ہے، تخصیص میں خروج حکمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب کہ وہ جو حکومت جب موضوع کے دائرے کو تنگ کرتی ہے یا محمول کے دائرے کو، تو وہ بھی تو خروج کرتی ہے نا، کچھ چیزوں کو نکال رہی ہوتی ہے۔ حکومت میں خروج موضوعی ہوتا ہے، حکومت میں خروج، اور تنگ کرنے کی صورت میں خروج موضوعی ہوتا ہے، اور تخصیص میں خروج حکمی ہے، تخصیص میں خروج حکمی ہے، ٹھیک۔ یہ جناب عالی تخصیص ہے۔ ابھی توجہ فرمائیے، تخصیص مثلا کیا کہیں؟ اکرم العلماء، اکرم العلماء، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ علماء کا احترام کرو،
پھر ایک اور آ گئی مثلاً دلیل، اس نے کہا لا تکرم العالم الفاسد، عالم فاسد کا احترام نہ کرو. ٹھیک ہے، اب یہ جو عالم ہے یہ اس اکرم العلماء میں شامل ہے، موضوع میں اس کے اندر داخل ہے، لیکن حکماً اس عالم فاسد کو احترام والے حکم سے نکالا جا رہا ہے. یہی خروج حکمی ہے. خروج حکمی یعنی موضوع میں داخل ہے لیکن حکم کے اعتبار سے خارج کر رہے ہیں. تو جو فرما لیں، التخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول علیہ مع التحفظ علی الموضوع. تخصیص عبارت ہے بعض افراد عام کو خارج کرنا عن الحکم المحمول علیہ، حکم جو ان کے اوپر لگا ہے، حکم جو ان کے اوپر لگا ہے عام پہ، اس سے بعض افراد کو کیا کرنا آگا جان؟ خارج کرنا. تخصیص کیا ہے؟ تخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول علیہ. تخصیص عبارت ہے خارج کرنا بعض افراد عام کو خارج کرنا حکم سے جو ان کے اوپر لگایا گیا تھا، ان الحکم المحمول علیہ، حکم جو ان کے اوپر لگا تھا اس سے بعض افراد کو خارج کرنا. مع التحفظ علی الموضوع، جبکہ موضوع محفوظ ہے. کما اذا قال اکرم العلماء، جیسا کہیں کہ اکرم العلماء ثم قال، پھر کیا ہو، لا تکرم العالم الفاسد فهو یشارک الحکومت فی بعض اقسامہ القسم الرابع. فهو، یہ تخصیص، یہ حکومت کے ساتھ شریک ہے. فهو یشارک الحکومت، یہ تخصیص بھی حکومت کے ساتھ شریک ہے بعض اقسام میں. حکومت کی بعض اقسام جو چوتھی پڑی تھی، جہاں اس کے دائرے کو تنگ کر رہی تھی، اب محکوم کے دائرے کو. لکنہ یفارقہ، لکنہ یفارقہ، یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہے تخصیص اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ لکنہ یفارقہ، لیکن یہ تخصیص یفارقہ حکومت کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے. بے ان لسان التخصیص هو رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع ابتداءً. لسان تخصیص رفع حکم ہے، بعض افراد موضوع سے حکم اٹھانا ہے ابتداءً، بغیر اس کے کہ من دون ان یکون لسان و لسان ندارت، بغیر اس کے کہ اس کی لسان ندارت ہو. لسان ندارت نہیں ہے تخصیص میں. بخلاف الحکومت، حکومت کے خلاف فإن لسان لسان النظر، حکومت کی زبان نظر و تفسیر ہے. اما الی المحمول، یا محمول پہ نظر رکھ رہی ہوتی ہے حکومت، او الی الموضوع، یا موضوع پہ نظر کر رہی ہوتی ہے. محمول یا موضوع کس کا؟ اور دلیل محکوم کا. وَلِذَلِكَ رُبَّمَا يُقَالُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِعِ حُکْمٌ فِي الْمَحْكُومِ لَمْ يَكُنْ لِدَلِيلِ الْحَاكِمِ مَجَالٌ. اس لیے چہ بسا کہا جاتا ہے کہ اگر شارع کی طرف سے کیا ہے جان، حکم فی المحکوم، محکوم کا حکم نہ آیا ہوا ہوتا، بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِعِ حُکْمٌ فِي الْمَحْكُومِ، اگر شارع کی طرف سے دلیل محکوم کا حکم بیان نہ ہوتا، لم یکن لدلیل الحاکم مجال، تو دلیل حاکم کی مجال نہیں تھی، دلیل حاکم کا کوئی فائدہ نہیں تھا. موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.